میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سہیل آفریدی صاحب آج پہنچ گئے ہیں اڈیالہ ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہوگی. ایک اس پر بات کریں گے. دوسری بات، ہم نے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ خصوصی بچوں کے اوپر انہوں نے اپنی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے. آج جس طریقے سے نیشنل اینتھم کے اوپر انہوں نے سائنس کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا، یعنی اس پر بھی بات کریں گے، اور مزید جو انہوں نے اس حوالے سے کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جی کہ جو ہادی چٹھا صاحب اور ایمان حاضر مزاری، ان کا جو کیس ہے اب اس کا ٹرائل جاری ہے اور انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اب وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں. اور آخر میں ہم بات کریں گے جی کہ جو واشنگٹن کے اوپر ایک شخص نے حملہ کیا، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے 2 لوگوں کو زخمی کیا، وہ افغان نیشنل نکلا ہے. تو یہ جی 4 سٹوریز ہیں بنیادی طور کے اوپر. پہلے چلتے ہیں جی سہیل آفریدی صاحب کی خبر کے اوپر کہ جناب عشق عمران میں مبتلا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 8ویں بار اڈیالہ جیل بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نارمل قیدی ہیں، جو کنوکٹس ہیں، پریکٹس یہ ہے جی کہ ہفتے میں صرف 1 دن ان کی ملاقات ہوتی ہے. عمران احمد نیازی صاحب کیونکہ ان کا اسپیشل سٹیٹس ہے، کیونکہ وہ خاص ہیں، وہ عام نہیں ہیں، اور اس ملک میں مساوات کا انہوں نے یعنی منجن تو خوب بیچا، لیکن اپنی ذات کے لیے اگر مساوات کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا کے ہونے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے. ہر بار یعنی تھرسڈے کو ان کے لوگ ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور ملاقات تھرسڈے کو کسی ایک لمبے عرصے سے نہیں ہو رہی. بہرحال جی آج جن لوگوں کی فہرست تھی وہ تو کل ہم نے بتا دی تھی. تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اس وقت اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں 4.5 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے اس کا وزیر اعلیٰ ہوں، اور میری تذلیل کی جا رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کل دوسرے صوبے میں کسی اور کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ آپ کو اچھا لگے گا. میں آ رہا ہوں تقریباً 8ویں دفعہ، شرافت سے آ رہا ہوں یہاں، جو ہے آپ سے بات کرتا ہوں، آرام سے بیٹھ جاتا ہوں. تو آپ لوگوں کی بھی احساس کرنا چاہیے نا، کیونکہ بار بار وہاں پشاور سے یہاں اڈیالہ آنا پھر جانا، یہ تو افسوسناک ہے. آپ لوگ سمجھائیں اندر کون ہے، سپرڈنٹ صاحب ہے، کرنل صاحب ہے. اچھا، آپ تذلیل آپ کی ہو رہی ہے، لیکن آپ جو پاکستان کی عدالتوں کی تذلیل کر رہے ہیں، جس طریقے سے جو عدالتی مفرور ہیں وہ آپ کے صوبے کے اندر دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، وہ جس طریقے سے آپ نے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے، آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے جچتے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کنوکٹ کو ساتھ کھڑا کر کے، ایک عدالتی مفرور کو، سزا یافتہ مجرم کو ساتھ کھڑا کر کے آپ حویلیاں کے اندر جلسے کے اندر بتا رہے ہیں جی کہ، اور دھمکی لگا رہے ہیں کس کو، اپنے ہی سرکاری عملے کو. ہری پور کی جو عملہ تھا الیکشن کمیشن، الیکشن ڈیوٹیز کے اوپر مامور. تو یہ آپ کے کول و فیل میں اتنا بڑا تضاد ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. تو دیکھیں، ملاقات تو آپ کی ہونی نہیں ہے، اور تھرسڈے کو تو ویسے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی. اور آج جو کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ 2 کا، تو میں نے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت نہیں ہوگی، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا. اگر عدالتی عملے سے ہی چیک کر لیتے تو آپ کے اس حوالے سے خبر مل جانی تھی. بہرحال آج بھی واپس جائیں گے. وہ کہتے ہیں دھرنے کا بھی وہ ایک تھوڑا سا نا وہ بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کے احتجاج نہیں کرے گی. اور آج نعیم اشرف بٹ صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو کمزور ترین طریقے سے احتجاج کیا 26 نومبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندر اب جو مخالف آوازیں ہیں وہ اٹھنا شروع ہو پڑی ہیں. ابھی ان کی گونج زیادہ اونچی نہیں ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ گونج بھی آپ کو سنائی دے گی. تو بیسیکلی ہنی مون پیریڈ جو ہے نا وہ سہیل آفریدی صاحب کا ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت جو صوبے کے اندر جو گورننس کا ان کا جو کام ہے وہ کو خاص دکھائی نہیں دے رہا. ان کو عشق عمران کا بھوت سوار ہے،
اور اسی میں مبتلا یہ روز دوڑے دوڑے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر. مجھے معلوم ہے کہ جی وہ چانسلر بن چکے ہیں عمران احمد نیازی صاحب اڈیالہ کے. تو چانسلر کو معمولی آدمی تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی, تو کوئی لوٹ تھوڑی پڑی ہوئی ہے. تو ابھی آپ کو ملاقات کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, اور ویسے بھی وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 2017 کا, اور اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ ملاقات سیاسی لوگوں کی تو ملاقات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اگر آپ عدالتی فیصلے کو دیکھیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر, مریم نواز شریف صاحبہ نے آج خصوصی بچوں کے حوالے سے ایک زبردست قسم کا فنکشن کیا جی, اور وہ فنکشن جو ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے. وہ اوٹزم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیچر تھی جس کو وہ دبئی سے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ آئیں اور ان بچوں کی یہ کریں. تو اوٹزم میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے, ہر دوسرے گھر میں ایک آدھ بچہ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. وہ بچے بول نہیں پاتے, اور اس میں زیادہ قصور اس کا ہے, موبائل کا, اسکرین واچنگ کا. اور جو مائیں ہیں نا یہ پکڑا دیتی ہیں ٹیلی فون جو ہے بچوں کو, اور وہ کہتی ہیں جی کہ نہیں اگر یہ ہم نے اس کو موبائل نہ دیا تو یہ بچہ جو ہے یہ روتا ہے, تنگ کرتا ہے, تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے موبائل کے بغیر. تو میں تو یہی کہتا ہوں, جو میری فیملی میں کم از کم خواتین ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ موبائل نہیں تھے تب بھی تو مائیں بچوں کو پال رہی تھی نا. تو اس لیے موبائل سے بچوں کو دور رکھا جائے, اسکرین جو ہے نا واچنگ سے دور رکھا جائے, اتنا بہتر ہے. لیکن بہرحال جہاں پر یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ چیز لوگ بالخصوص خواتین جو ہے نا وہ یہ آپ کی بات سننے کو تیار دکھائی نہیں دیتی. وہ آپ کو ہمیشہ کاؤنٹر کرتی ہیں آگے سے کہ بھائی نہیں آپ غلط ہو, ہم ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ ٹھیک ہیں. اچھا جی, انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ میرا شکریہ ادا نہ کریں یہ میرا فرض ہے. بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہیں صوبے کی, تو صوبہ ان کی ذمہ داری ہے. گڈ گورننس اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا یعنی احسان نہیں ہے, یہ اس کی اوبلیگیشن ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن یہاں پر تو ایک صوبے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عشق عمران ہے وہ ان کی اوبلیگیشن اور ڈیوٹی سب کچھ بلا بیٹھا ہے. پنجاب کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے, یعنی ہر چیز کے اندر آپ دیکھ لیں, ہر شعبے کے اندر دیکھ لیں کہ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام نظر آ رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ خالی میں یہ ایک پروجیکٹ کی بات کروں گا جو کہ آپ کو مطلب دیکھنے میں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ بڑا ہے. دیہاتوں میں گلی کوچوں کے اندر صفائی ہو رہی ہے, تعفن نہیں ہے, صفائی نصف ایمان ہے. یہی ایک جو کام, اور ایون بھاولپور میں چلے جائیں, ملتان چلے جائیں, کسی جناب آپ وہاڑی چلے جائیں, آپ پنڈی آ جائیں, آپ لاہور جائیں, ہر طرف فیصل آباد میں, یعنی میرے سامنے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فیصل آباد والے, تو وہ کہہ رہے تھے میرے شہر کا نام نہیں لیا, تو میں نے کہا ان کا نام لوں. فیصل آباد دیکھ لیں, جڑا والا دیکھ لیں, وہ ہر طرف کام کر رہی ہیں جی. اچھا, اس کے علاوہ جی ایک بات انہوں نے کی ہے, نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں. میں ایسے اپنے بھائی بہن کو جانتی ہوں جنہیں اللہ نے اقتدار کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچایا. ان کی سب سے بڑی اولاد اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں جو رحمت آتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, وہ میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے ہے. مریم نواز شریف, یہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, آئی سنتے ہیں. نام نہیں لے سکتی, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے, میں ایک ایسے اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو جانتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی اعلیٰ ترین مسند تک ان کو پہنچایا. ان کی جو سب سے بڑی اولاد ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے. ان کی والدہ نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے گھر میں جو بھی, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رحمت آتی ہے, ہمارے گھر کی جو بلائیں بھی ٹلتی ہیں, وہ اس میری اسپیشل اولاد کی وجہ سے. دیکھیں جی, بیٹیاں تو رحمت ہیں. بیٹی آپ یقین کریں کہ مجھ سے پوچھیں تو کون اچھا لگتا ہے, بیٹا یا بیٹی؟ تو اچھے تو دونوں لگتے ہیں, لیکن مجھے کون زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ میری بیٹی. اور ظاہری بات ہے جب آپ کو زیادہ پیار جو اولاد دیتی ہے وہ پھر آپ قدرتی طور کے اوپر اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اب مریم نواز شریف صاحبہ نے جن کی بات کر رہی ہیں, میں جانتا ہوں اس فیملی کو, بڑے نیک, شریف اور گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے, اور مینس کہ تکبر نہیں ہے ان کے اندر. بڑا عہدہ ہے لیکن عاجزی بہت زیادہ ہے. اتنی بات میرے خیال سے کافی ہے, زیادہ بات کروں گا تو بات آگے نکل جائے گی. مریم نواز شریف صاحبہ جناب اور مزید کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اسپیشل اسکول میں میں نے بچوں کو
کھیلتے، ورزش کرتے اور انگلش، اردو اور ریاضی پڑھتے دیکھا۔ جو بچے دیکھ نہیں سکتے وہ بریل کی کتابوں سے بڑی محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ان بچوں کے لیے اسمارٹ کلاس رومز بنائے گئے ہیں جہاں وہ جدید اور مؤثر طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسکول اور کلاس رومز میں CCTV مانیٹرنگ ہے اور انہیں CCTV سے مزین بسیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکے اور ان کی مکمل حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ بالکل، جو ہمارے یہ اسپیشل چلڈرنز ہیں ان کے لیے خصوصی انتظامات ہونے چاہیے۔ دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتا ہے اور یہ بیسکلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے جو کچھ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں، شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں بھی اس جانب جو ہے وہ کچھ کام ہو رہا ہے اور یہ جو اس میں لیڈ لے رہی ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے رہی ہیں۔ یہ ان کے جو الفاظ میں نے سنے ہیں تو وہ بڑے کہتے ہیں نا وہ دل کے اندر آگے سما گئے۔ تقریباً 70-75 ہزار سے زیادہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ہمت کارڈ دے رہے ہیں۔ ان 45,000 بچوں کو بھی ہمت کارڈ ملے گا جو منتھلی ان کا جو سٹائپنڈ ہے ان کو ان کے گھر پہ ڈیلیور ہوگا، تاکہ والدین جو محنت کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتے مالی وسائل کی کمی کے وجہ سے، تاکہ ان کو یہ بچے کبھی بوجھ نہ لگے، ان کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے دوسرے بچوں کا جو کھانا پینا ان کی فی ہے، ان کا اور خرچہ ہے، کچن کے خرچے ہیں، علاج کے خرچے ہیں، ہم وہ کریں یا اس بچے کو دیکھیں۔ تو ہم سے جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم اس بچے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اچھا جی، اب مریم نواز شریف صاحبہ کی تو کافی باتیں کر لی ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان حاضر مزاری محترمہ جو ہیں وہ اب کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو 6 سے 8 مہینے کے لیے اب جیل میں رکھا جائے گا۔ وہ کیا فرما رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اب تک مجھے انفارمیشن ہے ہمیں کم از کم 8 سے 10 مہینے ان کا پلان ہے جیل میں رکھنے کا۔ ظاہری سی بات ہے کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب ہیں اور ان کو میرے ساتھ ویسے ہی ذاتی گرج ہے، تو میری اپیل مجھے پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں نہیں لگنی، ایٹ لیسٹ 6 مہینے تک کم از کم۔ اچھا، ایمان مزاری صاحبہ سے متعلق تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کا اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا جیل میں جانا ٹھہر چکا ہے اور وہ اب کہتے ہیں کہ وہ دنوں کی بات ہے، لیکن ایک بات کی میں ان کو ضرور داد دوں گا کہ انہوں نے اس کیس کو خاصا لنگر آن کر لیا اور بڑا ٹیکنیکل کھیلی ہیں، تاریخ پہ تاریخ کھیلی ہیں۔ لیکن بہرحال جی اب جتنا بھی ٹائم ہے وہ ہوگا، ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بیانیہ اپنی طرف ہوتا ہے لیکن فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی ہونا چاہیے جی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن کے اندر جو ایک تخریب کاری قسم کی جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی ایک افغان نیشنل نے جو 2021 کے اندر امریکہ آیا، اس نے جو کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ناکام تو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس نے یعنی 2 جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے ان کو زخمی کر دیا ہے اور اس شخص کو جانور قرار دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی جو اہم بات کی ہے، انہوں نے افغانستان کو زمین پر جہنم قرار دیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021. اچھا، یہ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گفتگو سنی جی، اب انہوں نے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر اپنا ٹویٹ بھی کر دیا ہے۔ The animal that shot the 2 National Guardsmen with both being critically wounded and now in 2 separate hospitals is also severely wounded, but regardless will pay a very steep price. God bless our great National Guards and all of our military and law enforcements. These are truly great people. I, as a President of the United States, and everyone associated with the office of the presidency, I am with you. تو وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان جو لا انفورسمنٹ کے اہلکاروں کے ساتھ جو ان دی لائن آف ڈیوٹی زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی 26 نومبر کو کافی لوگ زخمی ہوئے تھے، رینجرز کے بھی اور پولیس کے بھی، کبھی ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر لیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف والے۔ یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ آج شام کو یا کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔